فلسطین اور اسرائیل کے بیچ آج ایک مرتبہ پھر زبردست جنگ چھڑ گئی ہے اور اس جنگ میں پورے اسرائیل میں ہر طرف قیامت کا منظر ہے، لاشیں بکھری پڑی ہے۔ حماس نے اتنا طاقتور اور زوردار حملہ کیا کہ 40 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے، 800 سے زیادہ زخمی ہیں اور اسرائیل بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور ہم اس حملہ کا بدلہ لیں گے۔ پچھلے کئی سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب حماس نے اتنا طاقتور حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اور پورے اسرائیل میں سناٹا ہے، کوہرام برپا ہے، ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی اسرائیل کے کچھ حصوں پر فلسطینی نوجوانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ دراصل اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ فلسطین کی جن زمینوں پر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اس کو آج فلسطینی نوجوانوں نے آزاد کرا لیا ہے، وہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ساری گاڑیوں پر، کئی ہتھیاروں پر بھی فلسطینی نوجوانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ اسرائیلی فوج بھاگ رہی ہے، واپس جا رہی ہے، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ اپڈیٹ بھی سامنے آئی ہے کہ غزہ پٹی سے جنوبی اسرائیل میں فلسطینی فوج داخل ہو گئی ہے اور اس نے اسرائیل کے اچھے خاص علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے یہ اس کو سمجھتے ہیں۔ آج صبح سویرے یعنی سنیچر کو اسرائیل کی فوج نے ایک پوسٹ کیا اور اس پوسٹ میں اسرائیل کی فوج نے لکھا کہ حماس نے غزہ پٹی سے ہم پر بہت بڑا حملہ کیا ہے، یہ دہشت گردانہ حملہ تھا اور ہمارے پورے ملک میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، 40 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، 800 افراد سے زیادہ زخمی ہیں اور سبوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلے۔ بار بار سائرن پورے اسرائیل میں بجتا رہا۔ اس کے بعد حماس نے بھی میڈیا میں آ کر کے اس حملہ کی تصدیق کی، اسرائیل کے دعویٰ کو درست قرار دیا اور کہا کہ ہاں، حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور 5000 راکٹ لگاتار داغے گئے اور اتنا زیادہ یہ راکٹ داغے گئے کہ اسرائیل ان حملوں کی تاب نہیں لا سکا۔ ان راکٹ کو ناکام بنانے میں اسرائیل ناکام رہا اور ہر طرف تباہی پھیلتی گئی اسرائیل میں۔ اس کے علاوہ یہ اپڈیٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 5000 کے علاوہ مزید 2000 راکٹ داغے گئے ہیں فلسطین کی طرف سے، غزہ پٹی سے، اور ابھی تک اسرائیل یہ سمجھنے میں ناکام ہے کہ آخر اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سے کہاں چوک ہوئی، کہاں ناکامی ہوئی اور کیسے پتہ نہیں چل سکا۔ حماس کے فوجی کمانڈر محمد زیف جو پورے کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے یہ نیا فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے اور جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہو جائے گا ہماری طرف سے یہ فوجی آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا اور نئی کوششوں کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اب تک اسرائیل حملہ کر رہا تھا اور غزہ پٹی کے جو فلسطینی ہیں وہ دفاع کر رہے تھے، وہ مر رہے تھے، لیکن پہلا موقع ہے جب غزہ پٹی نے دفاعی اقدام کیا ہے، حملہ کیا ہے آگے بڑھ کر کے اور کہا ہے کہ ہمارے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اسرائیل نے اس کو ہم آزاد کرا کر کے رہیں گے۔ محمد زیف نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے جو الجزیرہ نے شائع کیا ہے کہ ہم دشمنوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے خلاف اپنی جارحیت کو ختم کر دیں۔ بغیر کسی جواب کے دشمن کی جارحیت کا دور اب ختم ہو چکا ہے، یعنی پہلے ظلم و ستم ہو رہا تھا اور ہم جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن اب اسی جارحیت کے ساتھ جواب دیں گے اور پہلے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مغربی کنارے اور گرین لائن میں ہر جگہ فلسطینیوں سے حملہ کی اپیل کرتا ہوں، مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہر جگہ حملہ کریں اور اسرائیلیوں کو مار بھگائیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے آیا ہے، ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی اور کہا ہے ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم پر حملہ کیا گیا ہے اور جیت ہماری ہوگی۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن ابھی تک غزہ پٹی کا اور فلسطینیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ خبر سامنے اس وقت آ رہی ہے کہ رد عمل میں اسرائیل نے بھی غزہ پٹی پر بمباری شروع کر دی ہے۔ فوری طور پر بمباری میں 22 لوگوں کے مرنے کی خبر آئی تھی، لیکن تازہ اپڈیٹ الجزیرہ کی یہ ہے کہ تقریباً 160 فلسطینی شہریوں کی ہلاکت ہو گئی ہے اسرائیل کے رد عمل میں، اسرائیل کے ریئیکشن میں، اور زیادہ تر شہری مارے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے، حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن دراصل عام شہری کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن فلسطینیوں میں جشن ہے، خوشی ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اتنے زیادہ اسرائیلیوں کو مار گرایا ہے۔
पूरे इसराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। स्कूल, कॉलेजेस और सभी ऑफिस को, दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। जब तक अगला ऐलान नहीं किया जाता है उस वक्त इसराइल में ये तमाम चीज़ें बंद रहेगी। और सबसे ज़्यादा इसराइल में इसी पर हंगामा हो रहा है कि हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया और इसराइल को कैसे पता नहीं चल सका। इसराइल की खुफिया एजेंसी क्यों नाकाम रही, क्यों वजूहात का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही। इस बीच फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि जो हमला हुआ है वो सही हुआ है। लगातार हमारे लोगों पर हमला किया जा रहा था, हमारी ज़मीनों को हमसे छीना जा रहा था, हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा था, इसलिए हम अपना दिफा कर रहे हैं। हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, हमें अपना दिफा करने का हक़ हासिल है। दुनिया भर के ममालिक का बयान भी सामने आया है। जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के कई मुल्कों ने इस हमला को दहशतगर्दाना हमला करते हुए मजम्मत की है, इसराइल का साथ दिया है। लेकिन सऊदी अरब का बहुत अहम बयान सामने आया है और सऊदी अरब ने अपने बयान में कहा है कि इस हमला के लिए इसराइल जिम्मेदार है, क्योंकि इसराइल लगातार फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़मीन छीन रहा था, उनको उनके ही इलाक़ों से खाली किया जा रहा था। मस्जिद अक़सा में यहूदियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। मस्जिद अक़सा में कई मरतबा मुसलमानों पर हमला किया गया। इसलिए जो कुछ हुआ है इस एक्शन के लिए या इस रिएक्शन के लिए ख़ुद इज़राइल ज़िम्मेदार है और जब तक इज़राइल मकबूजा इलाक़ों को खाली नहीं करेगा ये सिलसिला नहीं रुक सकता है। इस बीच ईरान का बयान भी सामने आया है और ईरान ने खुल करके दो टोक अंदाज में हमास का समर्थन किया है, साथ दिया और कहा है कि हम हमास के साथ हैं और हर तरह की हमास को हमारी मदद जारी रहेगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान भी सामने आया है और अपने इब्तदाई बयान में उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष को पीछे हट जाने की ज़रूरत है और ये जंग रुक जानी चाहिए। तो ये पूरा मामला है और हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताएंगे। मेरे साथ बने रहिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।